بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ الاحزاب کا رکوع نمبر 7 ہے، اور اس رکوع کے اندر کچھ معاشرتی آداب بیان کیے گئے ہیں کہ جب بھی کوئی کسی کے گھر دعوت کھانے جائے تو وہاں پر دیر تک نہ بیٹھے اور کھانا پکنے سے پہلے نہ جائے، اور ساتھ ہی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں انہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ کن کے ساتھ وہ پردہ کر سکتی ہیں اور کن سے وہ پردہ نہیں ان کو کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو بھی درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنا چاہیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اور یہ جو آیات ہیں ان کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کے پیچھے گزرا ہے حضرت زینب بنت جحش، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کی متعلقہ ان کی طلاق یافتہ بیوی تھیں، ان سے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے شادی کر لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا ولیمہ پکایا۔ تو بعض لوگ ایسے تھے جو کھانا پکنے سے پہلے آ گئے تھے، اور جب کھانا کھا چکے تو وہاں گپے لگانے پر بیٹھ گئے۔ تو یہ معاشرتی آداب بھی بتایا گیا ہے کہ ایسا نہ کریں، اور کسی کے گھر جب یہ ویسے حکم تو خاص ہے، لیکن اس کا جو حکم ہے یہ عام ہے، واقعہ خاص ہے لیکن اس کا حکم عام ہے کہ کوئی بھی جب کسی کی دعوت پکائے تو اس کو جو لوگ ہیں ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے جو ہے نا وہ کہ یا تو پہلے آ کے بیٹھ جائیں یا دیر تک بیٹھیں، جیسا شادیوں کے موقع پہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ دلہن کی سہیلیاں یا دولہے کا جو دوست وغیرہ ہوتے ہیں وہ پوری پوری رات اس کے ساتھ گپوں میں مصروف رہتے ہیں کہ جب بندہ اپنا کھانا شانا کھا چکے تو اپنے گھروں کو جانا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، اپنے ازواج مطہرات دوسری ازواج مطہرات کی خیر وفیت دریافت کر کے واپس آئے، ابھی تک لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاشرتی حکم دیا کہ لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے، اور کوئی بھی جو میزبان ہے اس کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل مت ہو، الا ان یؤذن لکم، یعنی بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، یہ مراد ہے، الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے، الی طعام، کھانے کی، یعنی کھانے کی دعوت دی جائے، غیر ناظرین اناہ، لیکن کھانا پکنے کا انتظار نہ کرو، یعنی بہت زیادہ پہلے نہ چلا جاؤ کہ کھانا ابھی تک پکا نہیں ہو اور تم پہلے ہی پہنچ جاؤ۔ ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے، دعوت پر بلایا جائے، فادخلوا، تو تم اس وقت جا سکتے ہو، داخل ہو جاؤ۔ فاذا طعمتم، چنانچہ جب تم کھانا کھا چکو، فانتشروا، تو منتشر ہو جاؤ، یعنی واپس اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ ولا مستأنسین لحدیث، اور وہاں پہ باتوں میں دل لگا کر مت بیٹھو، یعنی یہ نہ ہو کہ وہاں پہ گپے ہانکنا شروع کر دو، بلکہ جو ہی کھانا کھا چکے ہیں لوگ تو فوراً جو ہے ان کو اپنے گھر واپس لوٹ جانا۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، بے شک یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے، فیستحیی منکم، چنانچہ وہ تم سے شرماتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کہہ نہیں سکتے کہ جاؤ اپنے گھروں کو چلے جاؤ، وہ تم سے شرم کرتے ہیں۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ تعالی حق بات کو کہنے سے نہیں شرماتا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے کوئی چیز طلب کرو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، تو وہ چیز ان سے پردے کے پیچھے سے مانگو، یعنی سامنے آ کر ان سے بات نہ کرو ازواج مطہرات سے، بلکہ پردے کے پیچھے سے اگر کوئی چیز لینی ہے، دینی ہے، کوئی بات کرنی ہے تو پردے کے پیچھے سے بات کرو۔ ذالکم اطہر لقلوبکم، کیونکہ یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزہ بات ہے، وقلوبہن، اور ازواج مطہرات کے دلوں کے لیے بھی پاکیزہ بات ہے۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو، یعنی اللہ کے رسول کو تکلیف دو، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور جس طرح پہلے بتا دیا گیا تھا کہ ازواج مطہرات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کے بعد دوسرے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کے بعد نکاح مت کرو، یعنی ان سے نکاح پھر جائز نہیں ہے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، کیونکہ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کے بعد نکاح کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا گناہ ہے۔ ان تبدو شیئا، اور چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد آپ کی کسی بھی ازواج مطہرات نے پھر نکاح نہیں کیا۔ ان تبدو شیئا او تخفوہ،
اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرنا چاہو یا کسی چیز کو چھپا لو، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ کان بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ لا جناح علیہن، اب یہاں پر جو آیت ہیں ان پر یہ ازواج مطہرات اور عام عورتوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ کن کن سے ان کو پردہ کرنا نہیں پردہ کرنا چاہیے۔ گھر میں جو عام طور پر ہوتے ہیں، جو آپ کے محارم جو رشتہ دار ہوتے ہیں، ان سے پردہ واجب نہیں ہے، ان سے پردہ نہیں کرنا چاہیے۔ لا جناح علیہن، ان عورتوں پر کوئی حرج نہیں ہے، فی آبائہن، اپنی والد کے بارے میں، یعنی اپنے والد سے عورت پردہ اس کے لیے نہیں ہے کہ وہ پردہ کرے، ولا ابنائہن، اور نہ اپنے بیٹوں سے، ولا اخوانہن، اور نہ اپنے بھائیوں سے، ولا ابنائی اخوانہن، اور نہ اپنے بھتیجوں سے، یعنی اپنے بھائی کے بیٹوں بھتیجوں سے، ولا ابنائی اخواتہن، اور نہ اپنے بھانجوں سے، یعنی اپنی بہن کے بیٹوں سے، ولا نسائہن، اور نہ عورتوں سے، یعنی عورتوں سے بھی کوئی پردہ نہیں ہے، ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ جو ہے نا غلام باندیوں سے، یعنی جو غلام باندی ہیں ظاہری بات ہے ان سے کام وغیرہ ہوتے ہیں، تو جو باندیاں ہیں ان سے جو ہے نا وہ کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ واتقین اللہ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بشک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے، ان اللہ بشک اللہ تعالیٰ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون، وہ درود و سلام بھیجتے ہیں، علی النبی، وہ درود بھیجتے ہیں، علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو، تم بھی درود بھیجو، علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وسلموا تسلیما، اور سلام بھی بھیجو، یعنی درود شریف کی کثرت سے تلقین کی جا رہی ہے امت کو کہ امت جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت جو ہے نا درود و سلام بھیجتی رہے۔ اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی میرے اوپر درود بھیجتا ہے تو فرشتے جو ہے نا مجھے آ کر بتاتے ہیں کہ جناب فلاں آپ کے فلاں امتی نے آپ پر درود بھیجا ہے، درود و سلام بھیجا ہے، اور جو کوئی مسجد نبوی میں آ کر جا پڑتا ہے، میری قبر پر آ کر پڑتا ہے، تو اسے میں خود سنتا ہوں۔ ان الذین یؤذون اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتا ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنَاتِ، اور بے شک جو لوگ مومن مردوں کو تکلیف دیتے ہیں، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، بغیر مکتسبوا، ان کے جرم کے بغیر، یعنی انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، بلا وجہ ان کو تنگ کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو چنانچہ انہوں نے بہت بڑا بہتان اور واضح گناہ کو اپنے اوپر اٹھایا ہے، یعنی انہوں نے گناہ اور بہتان ترازی کو اپنے اوپر اس کا بوجھ اٹھایا ہے، یعنی اس کا گناہ اور سزا ان کو قیامت کے روز بھگتنی ہوگی۔